بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. قال الله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وبعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام علم و حکمت میں محمد عبد المنتقم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور پروگرام کی ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہی درد مندی کے ساتھ التجا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو محض اپنے فضل و کرم سے قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور اس کا فائدہ سب سے پہلے مجھے پہنچے اور آپ تمام ناظرین کو بھی اس کا فائدہ ماشاءاللہ محسوس ہو. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہدایت کا پیغام پوری دنیا میں عام کرنے کا از راہ کرم ذریعہ بنا دے. محترم ناظرین، رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد میں کافی گفتگو آپ کی خدمت میں اس حوالے سے کر چکا ہوں کہ رمضان کا کیا پیغام ہے، رمضان کا کیا مشن اور ویژن ہے، اور رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے، رمضان کا ہم سے مطالبہ کیا ہے. یہ پیغام ہمارے ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ پیغام حقیقت یہ ہے کہ ذہن نشین کر لینا چاہیے، تاکہ رمضان کا جو مقصد ہے وہ پوری طرح حاصل ہو، اور رمضان حقیقی معنوں میں ہماری زندگی کے لیے نقطہ تبدیلی کے لیے نقطہ آغاز بن سکے. تو رمضان کے بعد بعض لوگوں میں مایوسی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ اب تو شاید رحمت کے سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. تو رمضان کو جب اختتام سمجھا جائے تو پھر ساری مایوسی کی کیفیت پیدا ہونی ہی چاہیے، اور ہوتی بھی ہے. لیکن رمضان کو ایک نئے دور کا آغاز اگر سمجھا جائے، اس کو اختتام سے تعبیر کیے بغیر نئے دور کا آغاز اگر اس کو سمجھا جائے، نئے عہد کی شروعات اگر اس کو تصور کیا جائے، اور انقلابی کیفیت کے ساتھ ایک نئی زندگی کی ابتدا اگر اسے کہا جائے، تو پھر مایوسی کی کیفیت طاری ہو ہی نہیں سکتی. کہ ایک عظیم مقصد کے تحت یہ مہینہ آیا تھا، اور ایک عظیم مقصد سے ہمکنار کرنے کے لیے، اور زندگی کو عظیم الشان کامیابیوں سے ہمکنار کرنے کے لیے، رفعتوں سے آشنا کرنے کے لیے، مقصدیت پر گامزن کرنے کے لیے یہ ماہ مبارک ہمارے درمیان آیا تھا. اب اگرچہ گزر گیا ہے، لیکن ہمیں بہت کچھ دے بھی گیا ہے. سلامتی سے ہمکنار کرنے ہمیں آیا تھا، اور اسی سلامتی کو ہم اگر چاہیں تو انشاءاللہ تعالی رمضان کے ذریعے اس کو حاصل بھی کر سکتے ہیں. رمضان کے کئی پہلو میں نے ذکر کیے کہ توبہ اور استغفار کی جو عادت پڑ گئی تھی، دعا و مناجات کی جو عادت پیدا ہو گئی تھی، اس کو زندگی کا اثاثہ بنانا چاہیے. یہ صرف رمضان کے لیے یہ بات نہیں ہے. دعا کی بات جہاں پر کی گئی ہے وہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میرا بندہ جہاں کہیں مجھ سے دعا کرتا ہے، مجھ سے کچھ مانگتا ہے، میرے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے، میں وہی ہوتا ہوں، اسی وقت جواب دیتا ہوں، اسی وقت دعا قبول کرتا ہوں، اور اسی وقت میں حاضر ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو یہ صرف رمضان کی بات نہیں ہے. جب میری رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں. ہر شب قدر است اگر قدر بیدانی، اگر کوئی قدر پہچانے تو ہر رات کو وہ شب قدر بنا سکتا ہے. اسی لمحے وہ توبہ اور استغفار کر کے آنسو بہا کر انسان اللہ کا ولی بن سکتا ہے. تو اس نے اپنا دروازہ کھولا ہوا ہے. وہ ایسا قادر مطلق اللہ ہے. اس نے کچھ آفر دے کر اپنے بندوں کو، اپنی بندیوں کو، اپنے بندگان کو، اپنی مخلوق کو اپنی طرف اس طریقے سے راغب کیا
کہ سبحان اللہ اس کی عادت پڑ گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ہر آن دینے کو تیار ہے، ہر وقت اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جب بھی دعا کرو تو وہ سنتا ہے، قبول کرتا ہے، اور داد و دہش کے سارے خزانے تمہارے سامنے لٹانے کے لیے وہ ہر آن تیار ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ دعاؤں کو، توبہ کو، توبہ اور استغفار کو زندگی کا اثاثہ انسان بنائے، زندگی کی عادت بنائے، توبہ کی زندگی اس کی پوری زندگی بن جائے۔ یہ عجیب بات ہے کہ لوگ جوانی میں توبہ نہیں کرتے، وہ سوچتے ہیں کہ بڑھاپا جب آ جائے تو پھر توبہ کر لیں گے۔ ابھی توبہ کی بات کرو کسی جوان سے کہ ابھی تو ہم صاحب جوان ہیں، کہاں ہم توبہ کریں، بوڑھے جب ہو جائیں گے، بڑھاپا جب آ جائے گا تب توبہ کر لیں گے۔ بھئی حج کر لینا چاہیے تو کہیں گے نہیں ابھی تو ہم جوان ہیں۔ یعنی جوان ہونا ہر نیکی کے نہ کرنے کی وجہ بنا لی ہے ہم نے، ہر نیکی کے نہ کرنے کی ایک وجہ ہم نے یہ بنا لی ہے کہ جوانی ہے ابھی۔ حج کر لو بھئی ابھی تو ہم جوان ہیں، مناجات توبہ کر لو ابھی تو ہم جوان ہیں، تہجد وغیرہ پڑھ لو تو ابھی تو ہم جوان ہیں۔ اگر پوچھو کہ شادی کر لو پھر شادی بھی بڑھاپے میں کر لو، نہیں یہ تو جوانی ہی میں کرنی چاہیے۔ یہ ازراہ مذاق یہ بات کر رہا ہوں کہ سارے کام بڑھاپے کے لیے اٹھائے رکھتے ہیں، اور جوانی کو بنیاد بنا کر، وجہ جواز بنا کر سارے کام سے ہاتھ روک لیے جاتے ہیں۔ تو سارے کام سے جو ہے وہ ہاتھ روک لیے جاتے ہیں، ساری عبادتوں سے انسان دستکش ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سبحان اللہ العظیم، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری۔ سبحان اللہ۔ عجیب بات شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی یا مولانا رومی کی بات ہے کہ یعنی بڑھاپے کے عالم میں جب بڑھاپا چھا جاتا ہے، طاقت جب جواب دے جاتی ہے، اعضاء و جوارح جب جواب دے جاتے ہیں، تو اس وقت صورتحال کیا ہے کہ سبحان اللہ وہ جنگل کا جو بھیڑیا ہے، جو شیر ہے، خونخوار شیر ہے، وہ بھی پیر صاحب بن جاتا ہے۔ اب کسی کو چھوتا نہیں، کسی کو مارتا نہیں، کسی کو پکڑتا نہیں۔ یعنی جب بڑھاپا طاری ہو جائے اس وقت تو وہ جنگل کا خونخوار بھیڑیا اور شیر بھی تائب ہو جاتا ہے، ولی اللہ بن جاتا ہے، بڑا بزرگ بن جاتا ہے، پیر بن جاتا ہے۔ یعنی کسی سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا، کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا۔ اس کی کیا وجہ؟ کہ اس وقت طاقت ہی نہیں بچی، طاقت ہی نہیں ہوتی، ساری طاقت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اور فرما رہے ہیں کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوانی کی زندگی میں اگر کوئی توبہ کر لے تو یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا شیوہ زندگی ہے، یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی شان ہے۔ گناہوں کا دل بھی کر رہا ہو، طاقت بھی موجود ہے، قوت بھی موجود ہے، انرجی بھی موجود ہے، اور گناہوں کے اسباب بھی موجود ہے، اور جسم میں بھی رعنائی اور دلکشی موجود ہے، اور سارے گناہ کرنے کو دل بھی خوب کر رہا ہے، تو اسی میں کمال ہے کہ گناہوں کی طاقت پوری طرح موجود ہو، پورے شباب پر ہو، اور پوری قوت اور طاقت ہو، اور انسان ایسے موقع پر سبحان اللہ اللہ کے راہ پر گامزن ہو جائے۔ تو 7 گروہ لوگوں کو یہ وعدہ کیا گیا ہے، 7 گروہ لوگوں کے لیے اس بات کی خوشخبری دی گئی ہے کہ ان کو سایہ عرش میں جگہ عطا فرمایا جائے گی، جگہ دی جائے گی، جگہ عطا فرمائی جائے گی۔ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن عرش الہی کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن روز جزا میں وہ وی آئی پی مہمان ہوں گے، وی آئی پی لاؤنج میں ہوں گے، وہاں کا وی آئی پی لاؤنج عرش الہی کا سایہ ہوگا، جس دن تمام لوگوں کے سروں کے اوپر سورج ہوگا، اور اس کی تپش کی وجہ سے لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے۔ گرمی یہاں سے ہزاروں کیا، لاکھوں کیا، کروڑوں گنا زیادہ گرمی ہوگی، لیکن اس سے کروڑواں حصہ اس گرمی کا بھی اگر دنیا میں لگ جائے، کئی کروڑ
حصے اگر کر لیے جائے اور اس کا ایک حصہ بھی دنیا میں محسوس ہو تو انسان جل کر خاکستر ہو جائے، لیکن وہاں پھر موت آئے گی نہیں، وہ موت تو آ چکی ہے، تکلیف کروڑوں گنا زیادہ ہوگی لیکن موت آئے گی نہیں، ایسی کیفیت ہوگی آخرت میں۔ تو اس دن ایسی شدید تکلیف کے عالم میں، اور وہ دن کتنا لمبا، مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر لمبا ایک دن ہوگا، اور سورج اوپر ہوگا، اور ایسی تکلیف پہنچ رہی ہوگی کہ لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، تیر رہے ہوں گے، اور گرمی کی ایسی شدت ہوگی کہ الامان والحفیظ دنیا میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو ایسی گرمی کے دن، ایسی ہولناکی کے موقع پر کن لوگوں کو سایہ عرش میں جگہ ملے گی؟ 7 گروہ لوگوں کو، ان میں سے ایک گروہ کہ وہ جوان کہ جو جوانی کی زندگی میں عبادت میں مشغول رہا ہو، جوانی کی زندگی میں، یہ کمال کی بات ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں ہر کوئی دین کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے، کرنے کو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اور کوئی مواقع بھی میسر نہیں آتے، اب کیا کریں، کہاں جائیں، نہ پیروں میں طاقت، نہ ہاتھ میں طاقت، نہ شولڈر میں، اور نہ جسم میں کوئی طاقت ہے اور قوت ہے، تو کوئی گناہ کا کام بھی نہیں کر سکتے، اور دنیا بھی ان کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں، وہ بیکار ہو چکے ہیں۔ بس اس کے بعد وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر اللہ کے پاس نہیں جائیں گے تو جائیں گے ہی کہاں، تو بس وہ مسجد کا رخ اختیار کرتے ہیں۔ یہ بھی غنیمت ہے، غنیمت ہے، بڑی عظیم بات ہے۔ میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ جب بھی آئے اللہ تعالیٰ اس وقت بھی قبول کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ گڑ گڑانے کا وقت جب تک نہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ لیکن وہ کمال کی بات نہیں ہے، کمال کی بات یہ ہے کہ جسم میں شباب موجود ہو، طاقت اور رعنائی پوری طرح موجود ہو، اور زندگی کے سامنے زندگی میں رنگینیاں ہوں، اور گناہوں کے اسباب اور وسائل موجود ہو، گناہوں کا ماحول چاروں طرف انسان کو دعوت دے رہا ہو، اور ایسے موقع پر وہ آنکھوں سے آنسو بہا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اور مناجات کرے، ایسے موقع پر وہ سجدے میں سے سر اٹھانے کو اس کا جی نہ چاہے، وہ اپنی جوانی کی ساری توانائی اللہ کے عبادت میں صرف کرے، اور عشق اور محبت کے سارے جذبات اس خالق و مالک کے آگے نچھاور کرے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جس نے اس کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ مجھے اب تک یاد ہیں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم خلیفہ مجاز تھے، اور اس روئے زمین پر آخری خلیفہ مجاز تھے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا خطاب سنا تھا ہردوئی میں، ہندوستان کے اندر، ان کے مدرسے میں وہ کہہ رہے تھے کہ لڑکا جو ہے بات تو تب بنے گی کہ وہ لڑکا صرف 7 سال کا ہو اور 4 رکعتیں جو ہے وہ 8 منٹ میں ادا کرے، ہو تو وہ 7 سال کا، اور الحمدللہ ایسے بچے موجود ہیں ہمارے مدرسے میں موجود ہیں۔ مجھے بڑا رشک آیا کہ 7 سالہ بچہ اور صرف 7 ایئرز اولڈ، اور وہ 4 رکعتیں، یہ تو 4 منٹ بھی نہیں لگتے، 2 منٹ میں ادا کر کے فوراً فارغ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا اس کی بھی کوئی خبر نہیں ہوتی، اگر تنہائی میں نماز پڑھنے دو تو وہ صرف حاضری لگا کر بس فوراً چلے جاتے ہیں۔ تو وہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، تو وہ پہلا سجدہ بہت لمبا کیا، پہلا رکوع بہت لمبا کیا، پہلی رکعت بھی لمبی پڑھی اور ساری چیزیں لمبی لمبی ادا کی، پھر اگلی ساری رکعتوں میں رکوع بھی جلدی، بہت صرف اٹھک بیٹھک اور پرندوں کی طرح چونچ مارنا، بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ تو کسی نے کہا کہ بھئی پہلی رکعت تو بڑی لمبی پڑھی، رکوع بھی لمبا کیا، سجدہ بھی لمبا کیا، اور باقی رکعتیں اور رکوع سجدے سب بہت جلدی۔ تو کہا نہیں، وہ میں باقی رکعتوں میں گیا تو صرف ایضاً کہتا رہا۔ تو ایضاً کیا مطلب کیا ہے؟ اوپر جس طرح ہے وہ پہلا والا اسی طرح یہ بھی ہے، اسی طرح یہ بھی ہے، تو اسی کی طرح یہ بھی ہے، ایضاً یہ بھی ایسا ہی ہے، تو یہ بھی ایسا ہی ہے۔ تو پچھلے جو رکوع لمبا کیا تھا یہ بھی ایسا ہی ہے، وہ ایضاً پڑھ کر پہلے والے رکوع کی طرح یہ بھی ہے، پہلے والے سجدے کی طرح یہ بھی ہے، تو وہ صرف ایضاً لکھ دیا جاتا ہے تاکہ پوری عبارت اوپر کی لکھنی نہ پڑے، پوری عبارت لکھنی نہ پڑے، تو اس میں ایضاً لکھ دیا جاتا ہے۔ تو
تاکہ پوری عمارت کو دہرانے کی ضرورت نہ ہو. تو نماز میں بھی اس نے یہی طریقہ اختیار کیا. تو ہمارے کتنے نوجوان ہیں وہ ایسی ہی نماز ادا کرتے ہیں اور ماشاءاللہ صرف رمضان کے حد تک بات ہوتی ہے, آگے جا کے کسی قسم کا کوئی خیال نہیں آتا. تو رمضان کے بارے میں سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ رمضان میں جو عادت پڑی ہے اس کو زندگی کی عادت ثانیہ میں تبدیل کیا جائے, یہ طبیعت ثانیہ بن جائے. پہلے عادت پھر عبادت ہو گئی, تو پہلے یہ ایک عادت میں ڈھالنا ہے, پھر اس کے بعد یہ طبیعت بن جائے, تو طبیعت بن جائے, تو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. رمضان کے بارے میں ضروری میسج کیا ہے, رمضان سے ہم نے کیا حاصل کیا اور ابھی کیا کرنا ہے. آج جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ انشاءاللہ تعالی یہ مقدمے کے طور پر باتیں عرض کی ہیں. اہم باتیں جو ہے مزید باتیں انشاءاللہ تعالی ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو اچھی طرح سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور وقفے کے بعد آپ سے پھر ملتے ہیں. برائے کرم ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.